بلاک J3 جوہر ٹاؤن لاہور میں منعقد ہوگی، جس سے علامہ حسن ظفر نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے 29 نومبر 1 بجے دن 374 J3 جوہر ٹاؤن۔ اس کے علاوہ مجلس اعزا 19 سفر بمطابق 2 دسمبر اسی اعزا خانے میں منعقد ہوگی بعد نماز مغربین تنظیم یوم محمد کے زیر اہتمام، جس سے ذاکر اہل بیت کرامت عباس حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 27 سفر 10 دسمبر اسی اعزا خانے میں بعد نماز مغربین مجلس اعزا منعقد ہوگی تنظیم یوم محمد کے زیر اہتمام، جس سے ذاکر اہل بیت کرامت حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ بابل علم فاؤنڈیشن کی تحت منعقد ہونے والی تمام مجالس کی DVDs آپ کو ہمارے اسٹال پر باہر مل سکتی ہیں۔ اب تک ہونے والی تمام مجالس کی DVDs موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری مجالس پاکستان سے باہر پوری دنیا میں لائیو دیکھی جا سکتی ہیں، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا لنک سامنے بیک ڈراپ پر موجود ہے babylonlahore.org، جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد اس پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ہرگز ہم کسی کو بھی کمرشلی ان DVDs کو پروڈیوس نہیں کرنے دیتے، آپ حضرات کے لیے ہم خود اس کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا قبلہ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ دعاؤں کا فضل نمبر ہوں بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا سید کلیم جعفر رضوی کے خاندان کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارے حسن جعفر زیدی صاحب کی والدہ مرحومہ کو بھی شامل کر کے، اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب اتفاق سے گزشتہ تینوں دن جو ہے وہ 8:10 پر بیٹھے ہیں، آج 8 بجے بیٹھے ہیں، تو لوگوں کو وہی ہوگا، عادت پڑ گئی کہ 8:10 پہ ہمیں بیٹھنا ہے۔ لیکن خیر بہرحال سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس خم سے ہمارے حصے کی ہمارے حصے کی آخری مجلس آج آپ پہنچی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ جو 2-4 سوالات رہ گئے ان کے بھی جوابات درمیانے مجلس میں ہی آ جائیں گے۔ کچھ کے تو آ چکے، جو سوال آیا اس کا جواب پہلے دے چکے، ایک بات۔ دوسری بات، تمام انتظامیہ کا، جامعہ کی انتظامیہ اور یہاں کے جو گارڈ ہیں، باہر پولیس والے سپاہی ہیں، ان سب کے لیے دعا بھی ہے، پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے بابل علم فاؤنڈیشن کے بزرگ جوان بچے، ان کے ساتھ جتنے بھی افراد کام کر رہے ہیں،
سال گزشتہ آپ جانتے ہیں کہ ذیشان بھائی اور صبا حسن صاحب ہمارے ہمراہ تھے، اب بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ لنک پہ رہتے ہیں موجود، لیکن کیونکہ وہ یہاں سے دوسرے ملک چلے گئے مگر پھر بھی بہرحال ہمارے ساتھ ہیں. اور اس مگر بہت ہی بہتر انداز میں ساتھیوں نے ان تمام مجالس کا جو مجھ سے پہلے پڑھ چکے حضرات اس کا بھی انعقاد کیا، ان کا بھی انعقاد کیا. اور ایک اعلان میرا بھائی یاسر بھول گیا کہ کل سے بھی مجلس ہے، ختم نہیں ہے، کل سے 5 روزہ مجالس مولانا رضا جعفری صاحب تشریف لائیں گے. بہرحال میری امید یہی ہے کہ علمی مجالس سننے کو آپ کو ملیں گی، انشاءاللہ ضرور تشریف لائے گا، کیونکہ وہ لاہور پہلی بار آ رہے ہیں، وہ دوسرے ممالک جاتے تھے تو ان سے وعدہ لیا گیا اس دفعہ. اب مستقبل کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ علمی شخصیت ہے انشاءاللہ، جیسے علی رضا رضوی صاحب کو ہم نے آپ کے لیے یہاں پر یعنی یہ ہمیں سعادت ملی، متعارف کرانا یہ سب دور کی بات ہے، ہم سے بڑے علماء ہیں سب کے سب. بابر علم فاؤنڈیشن کو مجھ خادم سمیت یہ سعادت ملی کہ بہت سارے لوگوں کو متعارف کرایا یہاں پر اس فاؤنڈیشن نے، تو وہ بھی کل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو کیونکہ پہلی بار پڑھیں گے تو آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. یہاں لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب نام ہو جائے گا تو پھر آئیں گے، وہ میں بھگت چکا، اب دوسروں کو یہ ساتھ یہ نہ کیجیے. میں جب 19 سال پہلے آیا تھا تو مجھے 25-26 میں پڑھنا پڑتا تھا، پھر وہ 30 ہوئے، پھر 50 ہوئے، پھر تو کئی سال مجھے لگے. تو میں نہیں چاہتا کہ جو میں بھگت چکا وہ دوسرے بھی بھگتیں، لہٰذا پہلی بار بھی آگے سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو کل سے انشاءاللہ 5 روز تک مولانا رضا جعفری صاحب تشریف لائیں گے، وہ آپ کی خدمت میں اور یقیناً مجھ سے بہتر انداز میں علمی انداز میں علمی گفتگو فرمائیں گے. آپ یہ سلسلے کو جاری رکھیے گا. اور ایک تصحیح کرنا ہے کل کی مجلس میں، ادھر سبقت لسانی ہو جاتی ہے. آیتیں تو میں نے دونوں پڑھی تھیں، ایک لفظ آگے پیچھے ادھر کا ادھر ہو گیا تھا، ادھر کا ادھر آ گیا تھا. تو کیونکہ ریکارڈ میں رہنا چاہیے نا، اگر کل ذرا سا ایک لفظ غلط ہوا ہے تو اس کی تصحیح بھی ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے کہ ہاں بھائی تصحیح کر دی. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم غیر معصوم خطا کے پتلے، اور ہو جاتا ہے بڑے بڑے سے ہو جاتا ہے. میں تو بہت ہی چھوٹا سا حقیق سا انسان ہوں، تو اس کی تصحیح کرنے کے لیے تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا سا 5 منٹ کا وقت گزر جائے تاکہ سب کے سامنے وہ غلطی ہوئی ہے تو سب کے سامنے اس کی تصحیح بھی ہونی چاہیے. میں بھی تصحیح کرتا ہوں لیکن پہلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس ہماری گفتگو ہو رہی ہے انصار اللہ پہ. آج بھی ہم یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے. کل ہم نے سورہ حدید کی 25ویں آیت کی روشنی میں بات کو آگے بڑھایا تھا، جس کا آغاز یوں ہوا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لقد، اسی میں وہ ہم تصحیح بھی کر دیں گے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا، بھیجا، یعنی رسولوں کے ساتھ بھیجا. رسول الگ، کتاب اور میزان الگ. میزان کے بارے میں کل تشریح کر دی کہ میزان وہ عدالت کا پیمانہ ہے، لیقوم الناس بالقسط، جس کے ذریعے سے لوگ اپنے اندر عدل و انصاف سے زندگی گزار سکیں. اس پر بھی ہم نے روشنی ڈال دی تھی کہ اگر اتنی تفصیل سے وہ آج کیا ہے کہ اس کی ذرا سی وضاحت کر دیں. وضاحت کیا، کل تو پوری مجلس ہی ہم نے اس پر پڑھی ہے کہ اس میزان ہی کو پہچاننے کا مسئلہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس میزان کو پہچانا ان کا قبلہ کبھی نہیں بدلا، وہ ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، آج تک گامزن ہیں. اور جو نہ پہچان سکے وہ روزانہ قبلہ بدلتے رہتے ہیں، ان کے نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور پھر آپس میں بھی ان کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جس نے میزان کو پہچان لیا کہ میزان کیا ہے، اور پھر اس کے فوراً بعد وانزلنا الحدید، آیت میزان کے نزول کے فوراً بعد آیت آئی وانزلنا الحدید. یہ بھی ہم نے عرض کر دیا کہ نازل ایک ہی بار ہوا تھا. لوہا انزلنا حدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ. ہم نے وہ دوسری آیت جو تھی سورہ حج کی، جو پہلی اور دوسری مجلس میں تلاوت کی تھی، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وہ بھی اپنی جگہ مطلب یہی ہے، درست ہے. یہاں لفظ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. ہم نے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ کی جگہ وہ سورہ حج والے وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، کیونکہ وہاں بھی مَنْ يَنْصُرُهُ مفہوم دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، تو اس لفظ کی اصلاح ہم نے کر دی کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عزیز. یہ ہے سورہ حج کی 40ویں آیت. یہ بھی ہم نے پڑھی تھی پہلی اور دوسری مجلس میں، اور شاید تیسری مجلس میں بھی حوالہ دیا تھا. اور کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے. یہ لوہے کو کیوں نازل کیا؟
تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا ہے غیب پر ایمان رکھتے ہوئے. تو وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهَ وہاں تھا, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہاں پر ہے, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہ ہم نے تصحیح کر دی, وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ وہاں تھا, اور یہ سورہ حج میں تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ یہ آگے پیچھے ہو گیا تھا. مفہوم ایک ہی تھا, مفہوم میں کوئی یعنی مفہوم جو ہم نے بیان کیا, جو ہماری تقریر ہے اس میں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہاں بھی تشریح وہی ہے جو ہم نے کل تشریح کی تھی آپ کے سامنے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے محمد آل محمد. آئیے اب آج بات کو پھر لے کر آگے بڑھتے ہیں. اب 53ویں آیت پہ آ جائیے. 4 دن ہم نے سلام کلام قرار دیا ہے سورہ آل عمران کی 52ویں آیت کو, ٹھیک ہے نا. اب تسلسل قائم کر دیں 53ویں آیت سے کہ 53ویں آیت میں کیا ہے. 52ویں آیت میں تو یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ نے یہ احساس کیا کہ اب قوم کفر پر اتر آئی ہے, اب یہ کفر پر کرنا چاہتی ہے, انکار کر رہی ہے, جبر پہ اتر آئی ہے, تشدد پہ اتر آئی ہے, اور جیسا کہ ہوتا ہے نافرمانی پہ اتر آئی ہے. قال من انصاری اللہ, تو آپ نے پوچھا اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا ہے. قال الحواریون, تو حواریوں نے جناب عیسیٰ کو جواب دیا. جواب کسے دیا؟ جناب عیسیٰ کو. نحن انصار اللہ, اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے پیغمبر, ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں. ہم آپ کے, اب اس پر ہم تفسیر سے بات کر رہے ہیں 4 سے جہاں تک کر سکتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کون مدد کرے گا. حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم انصار خدا ہیں. یعنی یہ ہم بتا چکے کہ 4 دن تک کہ اللہ کے رسول کی, اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی مدد کرنا ہے. اتنا حواری جانتے تھے کہ انصار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم عیسیٰ کی مدد کریں گے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کے دین کی مدد ہے. کیوں؟ آمنا باللہ, کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے, جس کا اللہ پر ایمان ہو وہ انصار اللہ کی پہلی صفت ہے. ایمان ہی نہ ہو تو انصار اللہ کہاں سے بنے گا؟ وَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اور آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلمان بھی ہیں, ہم مسلمان ہیں. یہ تو جناب عیسیٰ سے فرمایا. اب 53ویں آیت, اب ہمارے سننے والے تشریف بھی لے آئے, 10 منٹ بھی میں نے نکال دیے کسی طرح. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اصل میں دیکھیے وہ بڑا عجیب و غریب مزاج ہے میرا کہ میری تسلی نہیں ہوتی. میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ اتنی دور دور سے جو آتے ہیں سننے کے لیے آتے ہیں, تو چاہے وہ مجھے ہوتا ہے کہ ابھی روزانہ 8:10 پہ بیٹھا تھا, اس حساب سے لوگ آ رہے ہیں, تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ آ جائیں سننے والے تاکہ ان کی تشفی ہو جائے, بات جو میں کر رہا ہوں وہ سن لیں. تو جو میں نے اصلاح کی ہے وہ بھی بتا دیجیے گا کہ میں نے کیا اصلاح کی تھی. کل ایک لفظ جو مجھ سے غلط ہوا تھا, سبقت لسانی تھی, اس کو میں نے صحیح کر دیا آج. نہیں تو CD لے کے سن لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا, کل کی بھی سن لیں گے, آج کی بھی, تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے اب یہ 52ویں جو آیت ہے, 52ویں آیت کا اختتام ہوا کہ جناب عیسیٰ کے حواریوں نے جناب عیسیٰ سے کہا, جناب عیسیٰ سے کہا. اب 53ویں آیت میں یہی حواری اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. تسلسل ہے نا, 52ویں آیت اور 53ویں آیت. 52ویں آیت میں فرمایا حواریوں نے جناب عیسیٰ سے نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون, اے عیسیٰ, اے اللہ کے رسول, ہم انصار خدا ہیں, ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں, اطمینان رکھیے. کیوں کہ ہمارے پاس ایمان ہے, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم اسلام پر ہیں, یعنی ہم مسلمان ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر چکے. اب جناب عیسیٰ کو یہ یقین دلانے کے بعد دعا ضروری ہے تاکہ ثابت قدم تو رہے. اب 53ویں آیت میں ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے, تو جانتا ہے, آمنا بما انزلتا, ہمارا اس پر ایمان ہے جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہے. یہ جو کچھ بھی نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ انسان عاجز ہے ان چیزوں کو شمار کرنے سے جو اللہ نے نازل کی ہیں. اس لیے پہلے تو یہ اعلان کر دیا اپنے ایمان کا کہ ہمیں ہر شے پر, جو چیز ہماری نظروں کے سامنے جو پناہ ہے, جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہے, ربنا آمنا بما انزلتا. پہلی دعا یہ کی, پروردگار کو پکار کے پہلے اعلان کیا کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. واتبعنا الرسول, اور اے پالنے والے تو یہ بھی جانتا ہے
کہ ہم نے تیرے رسول کا اتباع بھی کیا. یعنی حواریوں نے یہ بتا دیا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوتا جب تک اتباع رسول نہ ہو. واتبعنا الرسول کی تکرار کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہاں دوسرے مقام پہ اعلان ہوا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، انصار خدا ہونے کا دعویٰ ہے، تو صرف اللہ کی عبادت نہیں چلے گی، صرف اللہ پر ایمان کافی نہیں ہوگا. ان سے کہہ دیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. عبادت کامل ہی جب ہوگی جب اطاعت کے ساتھ اتباع بھی رکھا جائے گا. اطاعت احکام میں، اتباع اقوال میں، اس میں تفصیل سے کبھی اتباع جو ہے اطاعت احکام اور اقوال میں ہے، اور اتباع اعمال میں ہے، سیرت میں ہے. لہذا یہاں بھی جناب عیسیٰ کے حواری بھی صرف ایمان کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ اعلان کرے واتبعنا الرسول، اور اے پروردگار ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا ہے. یعنی صرف اس کے احکام اقوال کی نہیں بلکہ اس کی سیرت پر بھی عمل کیا ہے. یعنی اتباع اس میں ہوتا ہے اعمال میں کہ جو وہ کرتا گیا ہم کر رہے ہیں. اے پالنے والے تو دیکھ رہا ہے. واتبعنا الرسول واکتبنا مع الشاہدین. دعا یہ ہے، 3 جملے ہیں حواریوں کے اللہ کی بارگاہ میں. پہلے اپنے ایمان کا اعلان کہ ربنا آمنا بما انزلت، جو کچھ بھی تو نے نازل کیا ہمارا اس سب پر ایمان. دوسری بات واتبعنا الرسول، تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا. واکتبنا، بس تو ہمارا نام درج کر دے، ہمارا نام لکھ دے. واکتبنا مع الشاہدین، رسول کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. یہ گواہی کتنی ضروری ہے ہر زمانے میں؟ اتنی ضروری ہے کہ حواری اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا. واکتبنا مع الشاہدین، پس گواہوں میں ہمارا بھی نام درج کر دے، رسول کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی درج کر دے. تو اب دیکھا آپ نے کہ رسول کی رسالت کی گواہی کتنی ضروری ہے. رسول کی رسالت کی گواہی دینا کتنی ضروری ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کو گواہی دینا ہے. اشہد ان محمدً عبدہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اور پہلے بندے ہیں بعد میں رسول ہیں. اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے سوا جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو عبد کی حیثیت سے آتا ہے. کوئی بھی شے، ان کل من فی السماوات والارض. اب یہ درجہ بندیاں الگ الگ ہیں کہ کس عبد کی کیا منزل ہے. کوئی عبدیت کی اس اعلیٰ منزل پر ہے کہ جہاں کائنات میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ الگ اس پہ تقریریں آپ ہماری سن چکے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کو سیر کرائیے بھائی. اعلیٰ ترین منزل کیا ہے؟ وہ ماورا کائنات، وہ بھی عبد ہے جو سب سے اعلیٰ منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ وہاں پہنچ رہا ہے. بات سمجھ میں آئی ہماری؟ اتنی سی بس گواہی دیتے رہو کہ محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے بندے. اور جو پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں. آپ کبھی اس پہ غور بھی کر لیا کیجئے کہ بھائی پڑھ تو رہا ہوں میں کہ عبدیت کی منزل کچھ اور ہے. عبدیت کی منزل وہ ہے کہ جس پہ مولا کائنات فخر کرتے ہیں. اتنے منصب اللہ نے دیے لیکن علی نے کسی منصب پہ ناز نہیں کیا. ورنہ بتا دیجئے مجھے، اتنے منصب ملے ناز نہیں کیا. حالانکہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کتنا بڑا منصب ہے کائنات میں. اللہ، رسول اور پھر علی، بس 3 ولایتیں. ان یعنی ولایتوں کے درجے ہیں، لیکن یہ 3 ولایتیں کیسی ہیں کہ 3 ولایتیں عالمین پر محیط ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ تو بس وہ علی ارشاد فرما دے، جب وہ علی میرا مولا فرما دے کفا بھی فخرن ان اکون لکا عبدن، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کس کا بندہ؟ اب سنیے علی کے فخر کی وجہ کیا ہے، رسول کی عبدیت کے اعلیٰ ہونے کا سبب کیا ہے. میں تو یہ چیزیں تلاش کرتا رہتا ہوں نا، ڈھونڈتا رہتا ہوں. تو مولوی یہ بات کہے تو کوئی مانے گا نہیں.
حدیث آ جائے تو کہیں گے چلو حدیث ہے، اب ٹھیک ہے رسول کی حدیث ہے مان لیں. آج مولویوں سے بھی منواؤں گا، جو مولوی نہیں مانتے ان سے بھی منواؤں گا، اور جو مولویوں کو نہیں مانتے ان سے بھی منواؤں گا، ہے نا. مولویوں سے بھی منوانا ہے اور جو مولویوں کی نہیں مانتے ان سے بھی منوانا ہے، کیونکہ بات ہے سائنسدانوں کی، بات بتائی ہے سائنسدانوں. میں سرچ کرتا رہا ہوں، میرے پاس پورا، میں بغیر دلیل کے پروف کے ایسے بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کوئی بھی کل ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا. اب تو ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے آپ کا اور میرا، لہذا قیامت میں اس کی تو ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. ہر اعضا گواہی دے گا، یہی گواہی دے رہا ہے بھائی، خود ہی گواہ بنا رہے ہو، اپنے ہر عمل کو گواہ بنا رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو کیوں یہ فخر ہے؟ کس لیے ہے یہ فخر؟ یہ زمین پتہ نہیں کتنے کھربواں حصہ ہے انسان اس زمین کا. سائنسدان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کھربواں، 70,000 کھرب کے پتہ نہیں کتنے کھرب، 70 کھربواں حصہ ہے زمین کا. یعنی پوری زمین پہ جو ایک انسان ہے وہ کھربوں حصے بنتا ہے اس کا جا کے، ایسا ہے. اور سورج زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے. میں نے نہیں ناپا، یہ سارے جو بیٹھے ہوئے نا بڑے بڑے ماہر فلکیات دنیا بھر کے، انہوں نے ناپا ہے. بڑے بڑے وہ جو ٹیلیسکوپ ان کے ہیں ان سے ناپا ہے، اور یہ تو بہت پہلے ناپ چکے ہیں. 10 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. سورج کے اوپر ایک سورج ہے، اس کا بھی نام لکھے ہوئے، نام سب کے ہیں، اب مجھے نام تھوڑی یاد، اتنے سارے نام ہیں. اس کا وہ جو بڑا سورج ہے، اس سورج کا، وہ اس سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. اس سورج سے، زمین سے سورج کتنا بڑا ہے؟ 10 لاکھ گنا. اس سورج کے بعد ایک سورج، 2 سورج، 3 سورج کے بعد جو سورج آتا ہے وہ سورج کتنا بڑا ہے؟ اس سورج سے، زمین سے نہیں، اس سورج سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. پھر اس سورج کے بعد ایک سورج، وہ اس سورج سے 50 کروڑ گنا بڑا. یہ پوری میرے پاس ریسرچ ہے، اطمینان رکھیے، ہوا میں بات نہیں کر رہا، اور مولویوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں تو ہوسٹن اور بوسٹن میں بیٹھی ہوئے ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو وہ ریسرچ پھینکتے رہتے ہیں نا دنیا میں. اب اگر پھینک رہے ہیں تو وہی پھینک رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں تو وہی چھوڑ رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ ان کی ریسرچ بتا رہا ہوں، کسی مولوی کی نہیں ہے. مولوی تو شروع سے ایمان رکھتا ہے کہ عالمین کا مطلب کیا ہے. وہ تو بیچارہ 1400 سال سے بتا رہا ہے کہ عالمین کا مطلب کیا ہے. اب سائنسدانوں کی سمجھ میں اب آیا تو بھائی اس میں کس کا قصور ہے؟ قرآن تو پہلے بتا چکا نا رب العالمین رحمت اللہ العالمین کیا ہے، سائنس بتا رہی ہے. تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کا فخر کیوں ہے، کس لیے ہے. اس سورج سے بڑا 30 کروڑ گنا. پھر کہتے ہیں کہ یہ ملکی وے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہے ملکی وے گلیکسی، اس کا نام ہے دودھیا راستہ. کہ اس میں ایسے 47 کروڑ سورج ہیں، کہکشاں. یہ جس میں آپ رہ رہے ہیں کتنے ہیں؟ حساب لگا لیجئے ذہن میں کہ یہ گلیکسی کتنی بڑی ہے. یہ کہکشاں، یہ عالم، جس عالم میں آپ رہے ہیں، نظام شمسی تو اس کا کونا کا قدرہ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارا دن اور رات کا نظام ہے نا، سورج سے، اور یہ سارے جو ہمارے 9 سیارے، 10 سیارے، 11 سیارے، 12 ستارے بتاتے ہیں، یہ اس گلیکسی میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے سمندر سے ایک قطرہ نکالنا، اپنے سمندر سے ایک قطرہ، یہ قطرہ بھی شاید نہیں ہے اس کہکشاں میں. ایک عالم، زمین کی بات نہیں کر رہا، آپ کے نظام شمسی کی بات کر رہا ہوں. اس نظام شمسی کی حیثیت اس گلیکسی میں، اس کہکشاں میں ایک قطرے کی، سمندر سے، جگ سے، مٹکے سے نہیں، ٹنکی سے نہیں، سمندر سے قطرے کی حیثیت نہیں ہے ایک گلیکسی. پھر وہ ریسرچ ان کی کہتی ہے کہ اس گلیکسی کے ہمسائے میں ایک اور گلیکسی ہے. اس گلیکسی کے ہمسائے میں، اس کہکشاں کے ہمسائے میں ایک اور کہکشاں ہے جو اس سے 60 گنا بڑی ہے. وہ کہکشاں اس سے، وہ گلیکسی سے 60 گنا. آپ ذہن لگاتے جائیے اور سوچتے جائیے کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک کہکشاں، پھر اس کے بعد ایک، کہا کہ یہ سلسلہ اتنا ہے، اتنا ہے، یہ اتنا گھمبیر جال ہے کہ اس میں یہ خود گلیکسی، ہماری نظام شمسی نہیں، یہ گلیکسی ایک ذرے کی مانند ہے. یہ سائنسدانوں کی ریسرچ میرے پاس ہے.
میرے گھر پہ ہے، دکھا سکتا ہوں آپ کو. آپ کو بھی شاید کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی یہ ریسرچ. جب آپ تلاش کریں گے نا اپنی گلیکسی ملکی وے میں جائیں گے تو آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی. لوگ پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں، ہم بھی یہ چیزیں نکال کے لے آتے ہیں اپنے مطلب کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ سائنسدان بتا رہا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ ابھی اس ایک عالم تک نہیں پہنچے. وہ خود آج سے کر ابھی اس گلیکسی تک ہی نہیں پہنچے. اب یہ جو گلیکسی نے اس کا نہیں پتا. پھر کہتے ہیں کہ اپنی گلیکسی کی بات کر رہا ہے، باقی نہیں. وہ جو میں نے بات کی ان کی نہیں، اپنی گلیکسی کی. اس میں لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ کلومیٹر سیکنڈ، گھنٹہ نہیں 3 لاکھ کلومیٹر سیکنڈ کی رفتار سے اگر کبھی کوئی سواری تیار ہو جائے، گھنٹے کی بات نہیں ہو رہی، سیکنڈ کی بات. اب اس کو 1 گھنٹے میں ضرب دے دیجئے، آپ کے کتنے بن جائیں گے؟ 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی سواری تیار ہو جائے تو اسے اس گلیکسی کو اس سے نکلنے میں 1 لاکھ سال لگیں گے. کتنے؟ جس کو شوق ہو وہ میرے پاس آئے گا، میں اسے دکھا دوں گا. پوری ریسرچ میری نہیں ہے. 1 لاکھ سال اسے لگیں گے اس گلیکسی کو پار کرنے میں. جب وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے چلے گا. یہ ہے ایک عالم. اور اللہ نے کیا ذکر کیا اپنی ربوبیت کا؟ الحمدللہ رب. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آیا ربوبیت؟ بس اب جس رسول کو کہہ رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں تک ربوبیت کہاں تک کچھ نہیں معلوم. یعنی کتنی گلیکسیز دریافت ہو جائے، جتنے عالمین ہو، 47,000 نہیں. ممکن ہے 1000 سال کے بعد کوئی کہے کہ 47 کروڑ عالم ہیں، تو جتنے بھی عالم ہوں ہر جگہ رسالت محمد کی ہے. اللہ امتحان کے کمرے میں نہیں بیٹھا ہوا ہوں یار. کیا آپ مجھے فی البدیہہ سوال بھیج دیا کریں؟ میں اپنا مضمون پڑھ رہا ہوں، مضمون ڈسٹرب ہو جاتا ہے. مضمون ڈسٹرب ہوتا ہے. پہلے سوال دیا کریں، بعد میں مضمون پڑھ رہا ہوں، بیچ میں سوال ٹھونک دیں آپ مجھے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں ہوں گے بہت بڑے بڑے ایسے علماء مجتہد ہوں گے جن کو وہ کلاس ہوتی ہے، وہ درس ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اس طرح سے نہیں ہوتا. خیر، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ 1 لاکھ سال لگیں گے اگر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے تو یہ ہے ایک گلیکسی، ایک عالم. رسول کہاں تک ہے؟ وما ارسلناک الا. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مولوی کہہ دے تو سمجھ میں نہیں آتی. اب سمجھ میں آئی بات کہ عالمین کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک میری ربوبیت تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اے برترس خیال و قیاس و گمان و وہم، وز ہرچے گفت اند شنیدیم و خواندیم، مجلس تمام گشت و آخر رسید عمر، ما ہم چنان در اول وصف تموندیم. ساری زندگی گزر گئی پڑھتے پڑھتے، ریسرچ کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے، اب سمجھ میں آیا کہ تو ہر قیاس، ہر خیال، ہر گمان، ہر وہم، ہر علم سے بالا تر ذات ہے. اور اس سے بھی بالا تر ہے جو کچھ تیرے بارے میں کہا گیا، لکھا گیا، سنا گیا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اب وہ لبے گور پہنچ گئے، مر رہے ہیں مجلس تمام گشت. تمام ہو گیا سلسلہ آخر رسید عمر، مہم چنان در اول وصف تموندیم. ہم تو تیرا بھی اولین وصف ہی نہیں سمجھ پائے. جہاں سے آغاز ہو رہا ہے قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، تو میں رب العالمین ہی سمجھ میں نہیں آیا. اب سمجھ میں آیا کیا ہے عالمین، کہاں تک ہے رسول کی رسالت. یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھنا چاہیے
کہ وہ رب العالمین یہ رحمت لل اور عالمین کی تشریح میں نے نہیں کی، سائنسدان کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن نے بھی کی ہے، مگر چلیں مسلمان مانے گا باقی نہیں مانیں گے۔ اب یہ تو سب مان رہے ہیں نا کہ ہاں بھائی یہ تو ہے، آپ نے دیکھا نہیں، مگر نہیں، کیونکہ سائنسدان ہے بھائی، یہ ماہر فلکیات اور یہ ماہر پتہ نہیں خلائیات اور کیا کیا ہے، لہذا کون کون سے ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہا ہے بھائی، دکھا رہا ہے، آپ دکھا بھی رہا ہے، تصویریں بھی دکھا رہا ہے کہ یہ ہے، ایسا سسٹم ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ رسول کی رسالت کہاں تک ہے؟ وہ رسول اس کو کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اب سنیے وہ آیت جو ساری زندگی آپ سنتے، پھر سنیے، اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کیوں اللہ یہ فرما رہا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کوئی رسالت کی گواہی دے نہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا، حیثیت ہی کیا ہے ان کی، نہ دے گواہی، اے رسول کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دے گواہی کوئی بھی، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے وہ ہونا چاہیے جو عالمین کا علم رکھتا ہو، بس یا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ عالمین کا علم ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ میں نے ایک نئے زاویے سے کوشش کی کہ مطلب کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے کہ اس میں اب کوئی پریشانی، کوئی جھجک نہ ہو کہ عالمین سمجھ لو خدا کے بندو، پھر تمہیں ابدیت کی منزلیں سمجھ میں آئیں گی۔ عبد اور نور کے جھگڑے میں پڑے رہنے والوں، یہ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہر شے میں اللہ کا نور کار فرما ہے، اللہ نور السماوات ہے، مگر سب سے بڑی منزل کسے ہے؟ ابدیت کو ہے۔ تو اب رسول کی رسالت سمجھ میں آئی؟ میں نے عالمین کا 4 منٹ ذکر کیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے آپ لوگ؟ تو اب بتائیے ان عالمین کا وما ارسلناک الا رحمتا لل، کسی نبی کو رسول کا یہ منصب نہیں، جہاں تک میری ربوبیت کرتے رہو، بھی 1 لاکھ سال اور تحقیق کرتے رہو، تلاش کرتے رہو گلیکسیز، معذرت اردو انگلش مکس ہو گئی، تو انگلش آتی نہیں اس لیے گڑبڑ یہ ساری ہو جاتی ہے۔ تو اب جہاں تک جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے میری حکومت ہے، جہاں بھی نکل کے جاؤ گے میری حکومت سے باہر لا یمکن الفرار من حکومتک۔ دعائے کمیل میں مولا نے اس لیے تو جملہ یاد دلایا، آپ کو یاد کرایا کہ پڑھا کرو، تیری حکومت سے فرار ممکن، کہاں نکل کے جاؤ گے؟ عالمین۔ تو بس وہ عالمین سمجھ میں آئے تو رسول کی رسالت، اب جب رسول کی رسالت کی سمجھ یہ ہے عالمین کی، تو اب یہ کیا گواہی دیں گے لوگ؟ ان کی گواہی دینا دے کوئی فرق تھوڑی پڑتا، بس اس کی گواہی کے لیے وہی ہونا چاہیے جس کے پاس عالمین کا علم ہوگا۔ اس لیے یہ جو ولایت کا اعلان ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں تک رسول کی ولایت ہے وہاں وہاں تک علی کی ولایت ہے۔ اگر رسول عالمین کے لیے رسول ہے تو علی عالمین کے لیے ولی ہے۔ یا علی مدد۔ سمجھ میں آ رہی ہے وہی بات؟ یہ ہے شہادت، یہ ہے گواہی۔ وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ کیوں انصار اللہ کہہ رہے ہیں؟ کیوں عیسیٰ کے حواری کہہ رہے ہیں کہ اے معبود ہمارا نام لکھ دے گواہوں میں، رسول کے گواہوں میں، کیونکہ جانتے ہیں کہ رسول کا گواہ ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا گواہی کوئی دے یا نہ دے آپ کی رسول کی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو معلوم ہی کیا ان کی حیثیت ہی کیا ہے، یہ تو ان کے اچھے برے کے لیے نہ دینا سبھی اما شاکر اما کفورا، اپنا اپنے اچھے برے کے لیے بتایا ہے، نہ بھی مانے تو آپ کی گواہی، کیونکہ آپ عالمین کے رسول ہیں تو آپ کا گواہ یا عالمین کا خالق ہے اللہ، یا وہ جو عالمین کا علم رکھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا کیوں فرماتے ہیں کہ زمین سے زیادہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ راستوں سے واقف ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ضعیف حدیث مت سمجھیے گا اسے آپ، کہ کو کہتے ضعیف ہے، کمزور ہے، میں نے بتایا عالمین۔ تو من کنت مولا فہذا علی مولا کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جہاں تک رسول کی مولائیت
کہاں تک ہے رسول کی مولائیت؟ عالمین، سارے عالمین پر چھائی ہوئی، وہاں تک علی کی مولائیت چھائی ہوئی ہے۔ بس وہ علی ہم نے تو جانا ہی نہیں، ہم جان بھی نہیں سکتے نا، جبھی تو رسول نے فرمایا کہ عاجز ہے، ہر شے عاجز ہے، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور رسول کے، میرے اور علی کے، علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور نبی کے، علی کے۔ یا سمجھ میں آئی بات؟ یہ عقلی دلیل قائم کر رہا ہوں کہ پہلے عالمین کو سمجھ لو، مولائیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بالکل واضح طور پہ حل ہو جائے گا کہ وہاں تک علی۔ اب اس منصب کا مالک علی، جو جانتا ہے کائنات کے راستوں کو، جو جانتا ہے عالمین کے راستوں کو، وہ یہ کہتا ہے کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا۔ کیوں؟ وہی تو جانتا ہے اللہ کو، اور کون جانتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے میرا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا۔ بعض یہ حدیث اور روایت پڑھتے ہوئے، مولا کا قول پڑھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ مولا ہی ناراض ہو جائیں گے، بندہ بنا دیا۔ خدا کے بندوں، پہلے عالمین کو سمجھو، یہ جہالت کے سبب سے ساری باتیں ہیں۔ جب وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں نا اوپر، تو پھر سمجھ میں آئے گا علی اور رسول کا مقام کیا ہے۔ اس لیے شہادت دینے کے لیے ہم تو اپنی آخرت بنا رہے ہیں نا، ہماری گواہی کس لیے ہے؟ ہم گواہی دے کے اپنے آخرت کا سامان کر رہے ہیں۔ وہاں مسئلہ کچھ اور ہے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ گواہ کسے ہونا چاہیے؟ گواہ اسے ہونا چاہیے کہ عالمین کا خالق ہے اور ایک عالمین کا علم رکھتا ہے۔ وہ جب نور ڈھل رہا تھا نا رسالت کا، یہ ہم نے کبھی عرض کیا تھا، چلیے ایک جملہ تکرار کر دیں تو کوئی حرج نہیں، یاد تازہ ہو جائے گی آپ کے ذہن میں۔ ہمیں فضیلت علی کا باب ہے، کنجوسی کیوں کروں؟ تو اب دیکھیے نا کہ گواہ تو وہی ہے نا جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو۔ تو اب یا تو یہ مانیے کہ علی پہلے سے ہے، علی کے سامنے رسول بنے ہیں، علی کو سبقت ہو جائے گی رسول پہ، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا شیعو، یاد رکھنا، اپنے عقیدے سیدھے رکھو، خبردار جو ادھر ادھر تمہیں بہکانے کی کوشش کی جاتی ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی خوف کوئی باک نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے، اپنے عقیدے سیدھے سمت میں رکھو۔ کم از کم جاہلوں اور پڑھے لکھوں میں فرق تو کیا کرو، جس نے جو کہہ دیا چل پڑے پیچھے۔ یہ کون سی مولائیت ہے کہ جس نے جو کہہ دیا عقیدہ بگاڑ دے، عقیدے کو بنا دے، عقیدے جو مرضی کرتے چلا جائے، مولائیت ہے بس یہ۔ اور خدا کے بندو سمجھو تو صحیح، پھر تمہیں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، کیف ملے گا مولا کو مولا کہنے کا۔ کچھ تھوڑی سی معرفت کی کوشش تو کرو، ذرا سا سمجھنے کی کوشش تو کرو، پورا تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جتنا اس سمندر میں ڈوبتے چلے جاؤ گے، باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہے گا۔ اور یہ کائنات فضائل علی سے بھری ہوئی ہے، پوری کائنات بھری ہوئی ہے۔ بس گواہ پہلے مان لیا جائے تو رسول پر سبقت، اور یہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، سبقت نہیں کر سکتا۔ بعد میں ہو تو گواہ نہیں، بھئی واقعہ ہو چکا نا۔ اسی لیے قرآن نے گواہ کے لیے کیا شرط رکھی؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے۔ کتاب کا علم کیا ہے؟ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں پہلے، سب کچھ یہی عالمین، جس کے پاس یہ سارا علم ہے وہ گواہ ہے۔ تو بس گواہ پہلے ہو تو سبقت لازم، بعد میں ہو تو گواہی ناقص۔ لہذا جب نور رسالت، کیا لفظ لاؤں نعت رسول کے لیے، میرے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، عاجز ہے انسان، کون سے الفاظ لاؤں؟ ختم المرسلین لاؤں، رحمت للعالمین لاؤں، سید کائنات لاؤں، سید لولاک لاؤں، مدثر لاؤں، مزمل لاؤں، کہوں طٰہٰ کہوں، یاسین کہوں، کیا کہے انسان؟ زبان عاجز ہے۔ بس یوں کہہ دیا جائے کہ جب یہ اللہ کے محبوب کا نور پیکر میں ڈھل رہا تھا تو ساتھ ہی ساتھ علی کے نور کا پیکر بھی ڈھل رہا تھا، یہ بن رہا تھا، وہ دیکھ
رقم کیا جا رہا تھا، یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا، اس لیے کہا گیا ومن عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے اس کی گواہی کافی ہے اور کسی کی نہیں چاہیے۔ یہ ہے مسئلہ۔ یا مسئلہ صرف اتنا سا ہے، کہاں لا کے کھڑا کرتے ہو؟ علی کے چکر میں رسول کو اپنے جیسا بنا دیا لوگوں نے، معاذ اللہ، علی سے بغض کے بنا پر۔ پہلے سمجھو تو صحیح، اسی قرآن سے تو سمجھ لو۔ یہ تمام طلبہ بھی بیٹھے ہیں یہاں، کبھی اور تحقیق کریں، غور کریں نا کہ عالمین کا کیا مطلب ہے، رسول کی رسالت کی عالمین کا کیا مطلب ہے۔ پھر جائیے غدیر خم میں، پہلے یہ سمجھیے، پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا خود بخود کہ وہ مولائیت کی حدود کیا ہے، علی کی مولائیت کی حدود کہاں تک ہیں۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ یا علی مدد کہنا کوئی جرم نہیں، کوئی خطا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ اتنا آسان مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے ٹیڑھا بنا دیا خامخواہ کے لیے، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اتنے رہو جتنا سمجھایا گیا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ ہماری عقلیں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے نا، تو برابر کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ پیغمبر کو تو آپ الگ ہی کر دیجئے نا، ان کی رسالت کی تو حدیں بتا دی نا ہم نے۔ عالمین رسولوں میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے نا فضیلت۔ اچھا، ایک ایسی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اب اس کے بعد تو جس کو کہتے ہیں کہ برہان ہو جائے گی، کوئی دلیل نہیں۔ جنگ احد، مشہور و معروف جنگ، واقعات سے پر جنگ، وہ جنگ جس میں معصوم موجود ہے، رسول موجود ہے، اللہ کا رسول موجود ہے، اور اس کے باوجود شکست کے آثار نمودار ہو گئے، پیر اکھڑ گئے اور ہزیمت اٹھانی پڑی۔ جناب حمزہ ابن عبد المطلب جیسے حضور کے چچا، جناب مصعب ابن عمیر، جناب ابو دجانہ انصاری، جناب عبداللہ ابن جوہش، یہ سارے کے سارے شہید ہوئے، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ حنظلہ غسیل الملائکہ، ایسے جنہیں شیر تھے، شیر اسلام کے، سب وہاں شہید ہوئے جنگ احد میں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، وہاں ہوا کیا تھا؟ جنگ شروع ہونے سے پہلے احد نہیں پڑا، گھبرائیے گا مت آپ، وہ تو آپ سارا سال سنتے ہیں۔ میں کچھ اور دلیل لانا چاہ رہا ہوں۔ احد شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے احد کے مقام پہ پہاڑی درہ تھا نا، جس پر رسول نے جناب عبداللہ ابن جبیر کو 50 تیر انداز دے کے کھڑا کر دیا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، تمام تاریخیں یہی واقعہ بتائیں گے، میں بتا رہا ہوں، لفظ بدل سکتے ہیں، واقعہ تو یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں 50 صحابہ کو، صحابہ ہے نا سب، جنگ احد میں جو شریک ہے کوئی غیر صحابی تو نہیں، یعنی حضور کا جو لشکر ہے وہ صحابہ کرام پر مشتمل ہے نا۔ تو ہم سے سنیے اب صحابہ کی فضیلت، آپ کیا جانیں صحابہ کیا ہے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ فضیلت بیان کروں گا، فضائل پڑھوں گا، آپ دیکھیے کیسے فضائل ہیں۔ اب ان صحابہ کا بھی تو ذکر کیا کرو جنہوں نے نام رقم کیے تاریخ میں، کہ تو عبداللہ ابن جبیر 50 صحابیوں کے ساتھ درے پہ مقرر کیا، اور کیا حکم دیا رسول نے؟ اتباع رسول بتانے جا رہا ہوں۔ واتبعنا الرسول، اے پروردگار ہم نے تیرے رسول کا اتباع کیا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوا احد میں، 50 تیر اندازوں کو کیا حکم دے کے کھڑا کیا؟ جنگ کی کوئی بھی صورتحال ہو، یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ رسول کا حکم ہے، اور رسول کے حکم سے سرتابی بھائی بعد میں توبہ کر لی سب کو، وہ الگ بات ہے، لیکن اب پیچھے تو نہیں ہٹنا نا۔ حکم رسول ہے کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو تمہیں درہ نہیں چھوڑنا ہے، اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اور جنگ کی صورتحال کچھ ایسی ہوئی کہ لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مشغول ہوئے، یعنی شروع میں فتح کے آثار نمودار ہوئے، یہ بھی لکھا ہے اور انداز میں بھی لکھا ہے۔ لیکن چلیے ہم اسی کو لے لیتے ہیں جو لوگوں نے لکھا کہ جناب فتح کے آثار نمودار ہوئے، لوگ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اب یہ جو 50 تھے، انہیں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو سب لوٹ لاٹ کے لے جائیں گے، تلواریں گدے گھوڑے ان کے سارے، زیرہ ابختر سب چلا جائے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ اب جناب ان میں ذرا بے چینی ہوئی۔ عبداللہ ابن جبیر فرماتے ہیں خبردار،
خبردار ادھر سے نہیں، درہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیں، سارے مسلمان ساری تاریخوں کا چھوٹی بڑی کا مطالعہ جس نے کیا ہے نہیں کیا، وہ مجھے یہ بتا دے کہ حضور کے حکم کے خلاف کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ 40 افراد چھوڑ کر چلے گئے، عبداللہ ابن جبیر نے درہ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ 9 مزید افراد نے درہ نہیں چھوڑا، یہ 10 کے 10 اس درے میں شہید ہو گئے۔ اب آپ انصاف سے فیصلہ کرو کہ یہ درے میں جو 50 کھڑے تھے، عبداللہ ابن جبیر اور اس کے 9 ساتھی جو شہید ہو گئے، کیا یہ وہ 40 ان 10 کے برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ 40 جنہوں نے درہ چھوڑا اور وہ 10 جنہوں نے جانیں قربان کر دی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب رسول کے ساتھ جنگ میں، جہاد میں حصہ لینے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر کیسا مقایسہ کہ کون کس کے برابر ہے اور کس کے برابر نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ دیکھیں، میں نے بالکل عقلی دلیل اور تاریخی دلیل، روایت نہیں بلکہ روایت کے ساتھ رکھ دیا آپ کے سامنے، واقعہ پورا رکھ دیا آپ کے سامنے۔ آیت تو ہے، روایت بھی ہے، درایت بھی ہے نا۔ اس سے بڑی درایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 9 جانثاروں کے 9 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے، درہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ حکم رسول ہے۔ ان 10 نے اتباع رسول کیا، باقی 40 نے۔ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سب برابر؟ بھئی درے کی مثال سے لے لیجئے نا، کہ کیا وہ 40 ان 10 کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ پھر کوئی حمزہ کے برابر کیسے ہوگا؟ پھر ابو دجان انصاری کے برابر کیسے ہوگا؟ پھر مصعب ابن عمیر کے برابر کیسے ہوگا؟ کہ ابو دجان انصاری نے رومال سر میں باندھا احد میں اور کہا مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور ٹوٹ پڑے کفار پہ اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، جان دے دی۔ تو اب جن کے پیر اکھڑ گئے اور جن کے پیر نہیں اکھڑے، خدا کے بندو کچھ تو انصاف سے کام لو۔ ہم کسی کی بھی دل آزاری نہیں کر رہے، خدا نہ کرے، اور نہ ہمارا شیوا ہے، نہ مسئلہ ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ایک عقلی اور فکری سوال رکھ رہے ہیں سامنے، کیا جن کے پیر اکھڑ گئے اور جن کے پیر نہیں اکھڑے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ اسی لیے میں نے صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ ابو دجان انصاری کے برابر نہیں ہو سکتا وہ جس کے قدم اکھڑ جائیں، جناب حمزہ کے برابر نہیں ہو سکتا وہ جس کے قدم اکھڑ جائیں، مصعب ابن عمیر کے برابر نہیں ہو سکتا وہ جس کے قدم اکھڑ جائیں، جناب عبداللہ ابن جبیر کے برابر نہیں ہو سکتا وہ جس کے قدم اکھڑ جائیں، تو پھر علی کے برابر کیسے ہوگا جس کے لیے ذوالفقار آ جائے؟ یا اتنا آسان نہیں ہے۔ اپنے فکر کے کینوس کو وسیع کیجئے، جب وسیع کریں گے تو پھر دیکھیے فضائل کا کیسا سمندر نکلتا ہے۔ میں نے اس لیے عالمین کا ذکر کیا، آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مولائیت ہے کیا، کسے کہتے ہیں، کون برابر ہو سکتا ہے، کون برابر، اور پھر وہ مولا کے اقوال کہ آج زمین سے زیادہ، کیا مطلب زمین کے راستے کم جانتا ہوں، زمین کی حیثیت ہی کیا، ابھی میں نے بتایا نا آپ کو حساب کر کے، ابھی حساب کر کے بتایا نا کہ زمین کی حیثیت کیا ہے، اور پھر زمین پہ آپ کی کتنی حیثیت ہے، کتنے کھربواں حصہ ہیں، پوچھ لیجیے گا ماہر ارضیات سے کہ آپ کتنے کھربواں حصہ ہیں زمین کا، ایک آدمی کیا حیثیت ہے، اس کے راستے ہیں کتنے، جن کی بات کریں، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، عالمین کتنے بڑے، میں نے ابھی مثال دی کہ آخر میں اسے یہ نہیں کہا کہ اتنی گلیکسیز ہیں، آخر میں اس نے نہیں بلکہ تمام سائنسدانوں کے سچ ایسی نامعلوم کتنی گلیکسیز،
ایسی کتنی کہکشائیں، ان کے نام بھی سب کے انہیں رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا. اب وہ سارے کہ میری فیلڈ نہیں ہے، اس کو کہاں میں رٹ کے آتا آپ کے سامنے. وہ نام ہی ہے، سب کے نام رکھے ہیں، پتہ نہیں M81 M82 M82. میں سمجھتا تھا یہ ایجنسیوں کے نام ہیں، معلوم ہے کہ نہیں سیاروں کے بھی نام ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں یہ کچھ ایجنسیوں کے بھی اسی قسم کے دنیا میں نام پائے جاتے ہیں، وہ لوگ سیاروں کے بھی کچھ ایسے نام ہے رکھ دیے انہوں نے اپنی مرضی سے، اور پتہ نہیں کیا 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 عجیب عجیب قسم کی اصطلاح ہے. میں تو دنگ رہ گیا کہ یہ اس کے باوجود اللہ پر ایمان نہ لائے انسان، اس کے باوجود اس کو دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، اس کے باوجود زمین پہ ایسے تکبر سے چل رہا ہے اکڑ کے جیسے پتہ نہیں زمین کو رونڈ ڈالے گا کیا کرے گا. ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے پیروں پہ چل رہا ہے، صبح 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں گے. اتنا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا زندگی میں، کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، ان کی آبادیاں ان کے قدموں کو چھوا کرتی تھی آ کے. اب بھی ہیں ایسے، اور ان کے گھر کے سامنے سے جوتیاں اتار کے، گھر کیا یعنی ان کی بارگاہ اقدس ان پیروں کی. خیر اب میں کیا عرض کروں، پتہ نہیں کتنے یہاں مرید بیٹھے ہوں گے، کتنے پیر بیٹھے ہوں گے، سب ناراض ہو جائیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جوتیاں بغل میں دبا کے، سر پہ ٹوپی نہیں اتار کے ان کے گھر کے آگے سے گزرتے ہیں. یہ کیوں احترام ہے بھائی؟ یہ پیر صاحب اندر ذرا اپنے خاص کاموں میں مشہور ہے، گدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیر صاحب ہے. لیکن کیا ہوا انجام؟ اربوں خربوں کی جائیداد، بچے مرنے کا انتظار کریں کہ بڈھا مرتا ہی نہیں، یقین جانے کہ مرے کسی طرح، جگہ ملے، مال ملے، دم نہیں نکل رہا، بلکہ اور پریشان ہو رہے ہیں، خرچے ہی ہوئے جا رہا ہے اس کے اوپر تو مسلسل. کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں آخر دم تک ان کے لیے دعائیں بھی کرتی ہیں، ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور ماں باپ ان سے راضی چلے جاتے ہیں، ہے نا. اور کیسے بدقسمت ہیں یہ لوگ، بدبخت ہیں یہ لوگ، یعنی بدنصیب ہیں. بدبخت سے مراد بدنصیب، بخت نصیب کو کہتے ہیں. کتنے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ ارب پتی خرب پتی پوری قوموں کا مال انڈیلنے کے بعد بھی آخری وقت میں چکر میں بچے کوئی ایسے انجیکشن دے دو ابھی دم نکل جائے اس کا. کیوں؟ آگے بھائی آگے نظر آ رہا ہے کہ اب اس کے بعد عبرت نہیں حاصل کر رہا، اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہا کہ اس کا کیا حشر ہوا ہے، لیکن تیار بیٹھا ہے کہ اب میں لوگوں کی گدیوں پہ بیٹھوں گا اور یہ سارا اربوں خربوں کی جائیداد اب میرے لیے، اور ہر حکومت آئے گی پہلے میرے دروازے پہ حاضری دے گی اور پھر اس حکومت سے میں اپنا حصہ دوں گا، ان کی حمایت کا، بلکہ مخالفت کے بھی حصے دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ، یہ ایک بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. لیکن میں نے کیا عرض کیا، میں نے بتایا کہ یہ دنیا ہے اور یہ انسان ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ 4 آدمی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے صبح. اس پہ غرور، اس پہ ناز. بس کیوں جناب عیسیٰ کے حواری وَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ جانتے ہیں کہ گواہ کی اہمیت کیا ہے. پروردگار ہم گواہی دے رہے ہیں، اس لیے قیامت تک گواہی دو. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ أَشْهَدُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. گواہی دو. اللہ کو ضرورت نہیں تمہاری گواہی کی، نہ رسول کو ضرورت ہے تمہاری گواہی کی، نہ علی کو ضرورت ہے تمہاری گواہی کی. یہ تمہاری ضرورت ہے کہ تم گواہی سے کہیں اور نہ لے جانا میرے جملے کلپ بنا کے. سمجھ گئے؟ بہت ہوشیار مجمع ہے. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. ہاں وہ یہاں تو کچھ نہیں پتا کہ بنائی کلپ اور نکالا دے کے دے گی، یہ دے گی، انہوں نے بھی کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا، میں جو کہہ رہا ہوں صاف کہہ رہا ہوں، کھل کر ایک بات کر رہا ہوں کہ بس اپنے اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. دین میں اپنی مین میخیں نہ لگاؤ، اپنی مرضیاں نہ چلاؤ. دین کو وہی رہنے دو جو رسول لے کر آیا ہے، جس کی حفاظت علی نے کی ہے. سمجھ گئے؟ باقی وہ اللہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں چھپا چھپا کے رکھنا ہے، کہاں کہاں عیاں کرنا ہے، کہاں عیاں کرنا ہے، کہاں نہاں کرنا ہے. یہ وہ رب العالمین جانتا ہے نا، کس کے نام کو ظاہر کرنا ہے، کس کے نام کو مخفی رکھنا ہے.
اس کے نام کو ظاہر کرنا ہے جس پر اسلام ثابت ہو، اور اس کے نام کو امتحان بنا کر چھپانا ہے، جسے میزان قرار دینا ہے، جسے پلے صراط بنانا ہے کہ ادھر گئے تو ہلاک، ادھر گئے تو ہلاک۔ اشارہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہ ہے وہ میزان کہ میزان تو ذکر کی، نام ذکر نہیں کیا۔ مولا کا ذکر تو کیا تیسرے، مگر نام کا ذکر کیوں؟ امتحان میں ڈال دو لوگوں کو، تاکہ اس کے ذریعے سے آزمایا جائے تمہیں، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈال دیا جائے۔ تو جسے اللہ نے چھپا چھپا کے رکھا، جس کے نام میں لذتیں رکھیں، ورنہ لوگ تحریف کر دیتے نا، قرآن میں کر دیتے کہ نہیں کر دیتے؟ بدل دیتے، جیسے حدیثوں کو بدلا، قرآن کی آیات بدل دیتے، جیسے توریت کو بدلا، جیسے زبور کو بدلا، جیسے انجیل کو۔ کم از کم بدل تو نہیں سکتے نا؟ کیوں؟ ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا، عقلوں پہ پردے پڑ گئے، عقلوں پہ پردے پڑ گئے۔ بسم اللہ کوئی نہیں نکال سکے قرآن مجید سے، ورنہ پہلے مرحلے میں تو وہ نکال دیتے۔ جب سمجھ میں آیا تو نماز سے نکال دی، جب تک سمجھ میں آیا، جب تک موقع نکل چکا تھا قرآن سے تو اب نکال نہیں سکتے۔ اب موقع نکل گیا، لیکن چلو اتنا تو کر سکتے، وہ بعد میں کیا نا، تو اب سمجھ میں آ رہی ہے حکمت الہی۔ حکمت الہی میں اپنی مرضی کا دخل نہیں ہوا کرتا۔ یہاں یہی دیکھنا ہے کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، مولا کیا چاہتا ہے۔ تو انصار اللہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا، نصرت کی ہے۔ علی رسول کی نصرت کر رہا ہے، تو انصار اللہ کا مصداق ہے علی؟ نہیں، بلکہ جو علی کی نصرت کرے گا وہ انصار اللہ کا مصداق ہے۔ آج جو دہشت گردوں کے خلاف میدان عمل میں موجود ہے وہ انصار اللہ کا مصداق ہے۔ آج جو قسمیں کھا رہا ہے، عہد کر رہا ہے کہ ہمارے بعد ہی کوئی کربلا یا نجف تک پہنچ سکتا ہے، ہماری زندگی میں نہیں پہنچ سکتا، تو وہ انصار اللہ کا مصداق ہے۔ حالانکہ حفاظت روزوں کی کر رہا ہے۔ حفاظت کس کی کر رہا ہے؟ سامرا کی، کاظمین کی، کربلا کی، نجف کی، زینبیہ کی، ان کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن انصار اللہ کا مصداق ہے۔ کیوں؟ جانتا ہے کہ ان کا دفاع رسول کا دفاع ہے، رسول کا دفاع اللہ کے دین کا دفاع ہے، اللہ کے دین کا دفاع۔ انہیں کہا گیا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے مومنو انصار خدا بن جاؤ۔ زمانہ نزدیک ہے، فتنے کا آغاز ہو گیا، اور وہی سب سے بڑی علامت کہ شام جہاں سے آغاز ہوگا، مقاومت کر رہے ہیں مومنین، علامت بن جائے گا یہ شام۔ اور میں نے جملہ کہا تھا، پھر یاد کر لیجئے جس نے نہیں کیا، کہ انشاءاللہ یقین رکھنا میں رہوں نہ رہوں، اس شام میں سب کے ظالموں کی شام ہو جائے گی انشاءاللہ، اطمینان رکھو۔ اور ایک اور غلط فہمی دور کر دوں، وہ ہمارے لوگ تو بڑی جلدی فوراً ہی ایڈونچرزم کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو مسلمان بھی بنا دیا تو شیعہ بھی بنا دیا، پوٹین کے لیے میسیج بھی چلا دیے، حدود وزیر خارجہ نے کہا یہ شیعہ ہو گیا، اس نے کہا اگر مظلوم کا ساتھ دینا شیعہ تو میں شیعہ ہوں، اور وہ جناب وہ پتہ نہیں کیا 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 اس کے نام سے۔ خدا کے بندو، 1 گھنٹے بھی روس کا صدر نہیں رہ سکتا وہ، یہ سب کہہ کے شاید پہلے کہہ دی یہ بات، لیکن خیر اتنا کیوں؟ مفادات کی لڑائی ہے، تیسری عالمی جنگ تیار کھڑی ہے، سر پہ کھڑی ہے تیسری عالمی جنگ، صف بندی ہوگی۔ ابھی کون کس کے ساتھ جانے والا ہے کچھ نہیں پتا، ابھی تو وہ ہوا ہے کہ آگ جنہوں نے لگائی ہے اب ان کی مجبوری ہے، کہ مجبوری کیا، یہ مکافات عمل ہے کہ آگ ان کے گھر تک پہنچ گئی۔ شام، یمن کے لیے تو روایات موجود ہیں کہ پروردگار ہمارے یمن کی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ سلام ہو یمن پہ، رحمتیں ہو یمن پہ، رحمتیں ہو شام پہ۔ اور نجد کے لیے کیا ہے؟ شیطان کا سینگ، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، نوخیز لڑکے، نو عمر لڑکے دہشت گرد بن کر یہ آ رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ حدیثیں ہیں بھائی، یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ ان پہ پڑھتے ہو وقت بھی اجازت نہیں دیتا، ایسے بھی اشارہ کر دیا ہم نے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اسی کا، وہ اس طرف جا رہا ہے معاملہ، آخری طرف جا رہا ہے۔ کتنا عرصہ لگتا ہے؟
10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال نہیں معلوم، لیکن بڑی بڑی 2-3 علامتیں ظاہر، بڑی بڑی 2-3 علامتیں، ابھی بہت ساری 2-3 علامتیں بڑی باقی ہیں، لیکن 2-3 بڑی علامتیں تو بالکل سامنے آ گئی کہ سب متحد ہو جائیں گے عرب، یمن پہ چڑھائی، یمن میں زمین سے نکلنے والی آگ، شام کی تباہی، شام میں لگنے والی آگ، اور پھر یہ آگ پھیلے گی کہاں تک جائے گی؟ مغرب تک۔ آگ یہاں لگے گی، نظر آئے گی مغرب میں۔ اب ظاہر ہے اس وقت ان ملکوں کے یہ نام تو نہیں تھے نا جو آج ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ لہذا ان صحابہ کرام کو رسول وہ نام بتا بھی دیتے تو انہیں کہاں سے سمجھ میں آتا؟ نہیں نا۔ لہذا علامات، استعارے، دجال، ایک آنکھ، ایک آنکھ، ایک آنکھ، پہلا پرچم جو ہے، پہلا پرچم نکال کے دیکھ لیجئے گا، شاید مل جائے آپ کو گوگل سے، پہلا پرچم امریکہ کا، اس میں اصلی ان کا ہدف ہے ایک آنکھ بنی ہوئی ہے۔ دجال کی پوجا کرنے والے شیطان پرست لوگ، پس پردہ وہی لوگ ہیں۔ وہ دجال کی ایک آنکھ کوئی آدمی نہیں ہے جس کی پیشانی پہ کوئی ایک آنکھ ہوگی، نہیں، یہ گلوبل آئی جس کو کہتے ہیں آپ، یہ وہی ایک آنکھ ہے، دجالی نظام جس کی طرف دھکیل رہے ہیں، ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم سے چھین لیا جائے گا، اور پھر وہ دجال آگے بڑھے گا، جس کو جو چاہیے میرے پاس ہے، میرا ساتھ دو، لے لو۔ آج بھی ہوتا ہے نا، اگلے مہینے کی تنخواہ دینے کو نہیں ہے بھائی، کیا کریں، یہ شرطیں مان لو، اتنے پیسے لے لو، مان لی بھائی، بجلی ہماری مرضی کی کمپنیوں کو بیچ دو، قرضہ لے لو، اس وقت تو لے لیا مزے مزے میں۔ آج ہمارے لیڈر حکم دیتے ہیں فلاں دن خبردار جو لوڈ شیڈنگ ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اسی دن ہوگی۔ ان کو ان کی اوقات بتاتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے۔ یہ رمز ہیں، رموز ہیں، سمجھنے والے ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، سب گیا، ختم ہو گیا آپ کے ہاتھ سے، کچھ نہیں ہے، سب وہ یہودیوں نے اپنے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ ایک دن میں سپلائی بند کر دی جائے گی آپ کی تیل کی، قصہ ختم۔ جنگ میں کس کا ساتھ دینا ہے نہیں دینا، یہ فیصلہ آگے ہونے والا ہے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کے انشاءاللہ۔ بس خدا سلامت رکھے ہمارے جوانوں کو۔ میں ان کے لیے اس لیے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہاں مگر ایک واسطہ یہ ہے کہ یہ میرے جوان ہیں، اس لیے میں ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ ابھی تک جو کریکٹر، جو کردار پاک فوج کا سامنے آ رہا ہے، آپ مجھے یہ کہیں گے نا فوجی ایجنٹ کہہ دیجئے، امریکی فوج کا ایجنٹ تو نہیں ہوں، انڈیا کی فوج کا ایجنٹ تو نہیں ہوں، اسرائیل کی فوج کا ایجنٹ تو نہیں ہوں، اپنے فوجی جوانوں کے لیے اس لیے دعا کرواتا ہوں کہ یہ میرے سپاہی ہیں، یہ میرے جوان ہیں، یہ میرے بچے ہیں، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ابھی تک کی صورتحال میں نے کہا نا کہ ماضی میں کیا کر کے گئے جنرل میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم ان پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، بھیجتے رہیں گے، صحیح ہے۔ آنے والے وقت کا مجھے نہیں معلوم، میرے پاس علم غیب نہیں ہے، مستقبل میں نہیں جانتا، مگر میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے جوان کتنی سنجیدگی کے ساتھ اس ملک کا دفاع کرنے میں اور دہشت گردوں کی کمر توڑنے میں مصروف ہیں، اور اس کے اثرات بھی ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ بس دعا کیجئے ان جوانوں کے لیے کہ پروردگار جلد از جلد ان کو آخری فتح عطا فرمائے۔ میں نے ایک اشارہ کیا ہے کہ دنیا کے عالمی حالات کس سمت میں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، صف بندی ہونے جا رہی ہے، اور ہمارے جوان یہ جانتے ہیں کہ مشکلات کیا کیا ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے ان کی مشکلات، اس لیے دعا کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں تمہاری کامیابیوں کے لیے۔ اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برساتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا، ہم اپنے مولا کی پیروی کرتے ہوئے، اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ہر زخم کو بھلانے کو تیار ہیں۔ جو ہماری تحقیر کی گئی اس ملک میں، جس طرح سے ہمیں تیسرے درجے کا شہری بنانے کی کوششیں کی گئیں، سب جانتے ہیں، لیکن ہم اس ملک کی خاطر، اس زمین کی خاطر سب بھلانے کو تیار ہیں۔ تم سے ایک ہی تقاضا ہے کہ جھکنا مت سامراجی طاقتوں کے سامنے۔ امید یہی ہے کہ لاج رکھو گے نشان حیدر کی، امید یہی ہے، آرزو یہی ہے، تمنا یہی ہے، اور یقین بھی یہی ہے کہ جب گھر میں داخل ہوتا ہوگا ہمارا جوان تو 2 نشان حیدر نظر آتے ہوں گے اس کو، اور مجھے یقین ہے میرا کہ اس نشان حیدر کی لاج رکھی جائے گی۔ اب وہ جوان آ گئے جو جانتے ہیں کہ نشان حیدر کا مفہوم کیا ہے، تو دعا کریں، دل سے دعا کریں
کہ پروردگار ہمارے جوانوں کو ان دہشت گردوں پہ آخری فتح عطا فرمائے، دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کرے، اور جو ان کی سرپرستی کرنے والے ہیں معبود، ان کو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلت و رسوائی کی علامت بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ حق تھا میری مٹی کا جو میں نے ادا کیا ہے، یہ پاکستان کا حق ہے مجھ پر، یہ ادا نہیں کروں گا تو بات بڑی خراب ہو جائے گی۔ اسی چیز کو تو تباہ کیا گیا، پاکستانیت لے لی گئی، آپ سے چھین لی گئی۔ ہمارے ظالم رہنماؤں نے ہم پر ظلم یہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بانٹ دیا۔ نیشنلزم اسلام میں نہیں ہے، لیکن اس حد تک ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، پاکستانی تو بنو۔ پاکستانیت ہے کہاں؟ میں تو پنجابی ہوں، میں تو سندھی ہوں، میں تو سرائکی ہوں، میں تو ہزارہ ہوں، میں تو مہاجر ہوں، میں تو اردو بولنے والا ہوں، میں تو پشتو بولنے والا ہوں، میں بلوچی ہوں، اور پھر ان میں اس میں بھی تقسیم در تقسیم در تقسیم، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں تو ولا ہوں۔ پاکستانیت کہیں کھو گئی۔ یہ ظلم جو سب سے بڑا ہوا وہ یہ ہوا، اس وجہ سے اتنا بڑا معرکہ جاری ہے، مگر لوگوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ سپورٹ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اپنے جوانوں کے پیچھے، کیونکہ وہ پاکستانیت لے لی گئی آپ سے نا، چھین لے گئی۔ وہ نیشنلزم آپ کا جتنا حد تک میں نے کہا اسلام میں نیشنلزم کی گنجائش نہیں ہے، مگر اس حد تک ہے کہ خدا کے رسول جب اپنا وطن چھوڑتا ہے تو آنسو بہا رہا ہے۔ اعتراض کرنے والے کو پہلی میں نے جواب دے دیا، رو رہے ہیں نا مکے کے در و دیوار کو دیکھ کے، اور اللہ کو یہ وعدہ کرنا پڑ رہا ہے کہ حبیب واپس لاؤں گا آپ کے شہر، آپ کے وطن واپس لاؤں گا، اطمینان رکھیں، میں واپس لے کر آؤں گا آپ کو۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، محبت ہے نا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپنی زمین کی اور مٹی کی محبت کہاں سے ہمیں ملی ہے؟ میرے خون میں تو وہیں سے آئی ہے، میرے خون میں وہیں سے آئی ہے، اپنے وطن سے، اپنے زمین سے محبت۔ کتنا مشکل ہے حسین کے لیے روضہ رسول کو چھوڑنا، کتنا مشکل ہے حسین کے لیے قبر زہرا کو چھوڑنا، ماں کے مزار کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے حسین کے لیے۔ یہ ہے وطن کی محبت، یہ ہے وطن کی محبت کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں مگر کبھی توجہ نہیں کرتے کہ 8ویں امام کو کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ یہاں غریب بے معنی وہ نہیں ہے کہ مالی طور پہ، عربی میں غریب کہتے ہیں جو بیچارہ بے وطن ہو، پردیسی ہو۔ غریب الغرباء یعنی پردیسیوں کا پردیسی، بے وطنوں کا بے وطن، سب سے بڑا بے وطن، یہ مطلب ہے۔ عموماً لوگ غریب الغرباء کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مفلس مالی طور پہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وطن سے دور ہے میرا آقا، وطن سے دور ہے میرا مولا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کتنی محبت ہوتی ہے زمین کی اور وطن کی۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء۔ سب دور ہوئے مگر جتنی دور تو ہوا اپنے گھر سے اتنی دور کوئی نہیں ہوا اماموں میں، یہی ہے نا۔ تو اب حسین کے لیے کیا ہے مدینہ، اور حسین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے مدینہ، اور سب عیال کو ساتھ لے کر چلے ہیں۔ ہاں جس کی ضرورت ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ حکمتوں پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں آپ ساتھ۔ آج بھی ہمیں اتفاق ہے تو حسن اتفاقی کہیں گے اس کو، کہ کل دوپہر میں اس کو اچھا اتفاق کہیں گے اپنے لیے۔ کل دوپہر میں بھی ہمیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب پڑھنے پڑے تھے، کیونکہ خواتین میں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے اب ایثار کیا تھا، اور اس مجلس کو، اس مجلس میں جو یہاں سویم کی ہونے والی تھی اس میں مدغم کر دیا تھا، ایثار کیا تھا۔ بلکہ میں جس بہن کو میرے وہ مجلس پڑھنے والی تھی اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ انہوں نے اس کو ایک ہی مجلس بنا دیا تھا، اور خواتین میں تابوت اٹھا تھا، کل بھی میں نے پڑھے تھے مسائل، مگر آج وہ سلسلے وار کیونکہ 10 سفر ہے، اور آج کی مجلس مجھے جناب سکینہ کے نام کرنی ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب حسین پر اتنا اثر ہے وطن چھوڑنے کا، تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ اب اگر کوئی بچی در زندہ پہ بیٹھی مدینے کو یاد کرتی نظر آ جائے، اب اگر کوئی بچی شام غریبہ میں دامن میں آگ لگی ہو، کانوں سے لہو بہہ رہا ہو،
اور دوڑ رہی ہو، بابا بابا چلا رہی ہو، اور کوئی آگے بڑھ کر دامن کی آگ بجھانا چاہے، بچی ڈر کے پیچھے ہٹ کر کہے او عربی میرے نزدیک مت آنا، میں سید زادی ہوں، میں رسول زادی ہوں۔ اور جب وہ کہے کہ نہیں میں تیرے ساتھ، اے بچی میں تیرے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں، تیری آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہ اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا دے نجف کس طرف ہے۔ اب بچی مدینے کس کے ساتھ جائے؟ حسین تو نہیں رہے، عباس تو نہیں رہے، علی اکبر تو نہیں رہے، نہ بھائی نہ چچا نہ بابا۔ اب تو ایک ہی امید بچی ہے کہ نجف والا دادا میرا میرے یا مجھے بلا لے یا میرے پاس آ جائے۔ یہ عجیب امتحان ہے سکینہ کہ حسین اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ حسین کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سینے پر سونے کا عادی بنا دیا۔ حسین کے سینے کے بغیر یہ بچی سوتی نہیں تھی۔ 4-4.5 سال کا سن ہے نا، اور کئی بار پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ رقیہ بھی نام ہے اور سکینہ لقب بھی کہا جاتا ہے، سکینۃ الحسین، سکینۃ القلب، یعنی حسین کے دل کا سکون۔ یہ میں نے کوئی 17-18 سال پہلے وضاحت کر دی تھی۔ کل پرسوں مجھے پتا چلا کہ کسی نے کہا کہ صاحب اصل نام تو رقیہ ہے، یہ ہمیشہ سکینہ کہتے ہیں۔ نہیں، ہمیشہ آپ نے ابھی مجھے سننا شروع کیا، میں 18 سال سے پڑھ رہا ہوں، 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، اور میں نے 20 سال پہلے 18 سال پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ رقیہ بھی جناب سکینہ کا ایک نام ملتا ہے اور سکینہ لقب۔ لیکن کیونکہ اب عرف عام میں جناب سکینہ کے نام سے ہی روایت پڑھی جاتی ہے تو میں لوگوں کو شکوک و شبہات میں کیوں ڈالوں؟ وہی بچی مراد ہے، وہی بچی جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ اتنی سی بات ہے بھائی، سب جانتے ہیں، اکثر لوگ جانتے ہیں اس بات کو، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ اگر کوئی بتا رہا ہے، اکثر مومنین اس چیز کو جانتے ہیں جو میں بات بتا رہا ہوں۔ بس کیسا امتحان ہے یہ حسین کا کہ جب زلجنہ آگے نہیں بڑھتا تھا تو کیوں آگے نہیں بڑھ رہا تھا؟ حسین کو قتل گاہ میں لے کر نہیں جا رہا تھا کیونکہ قدموں سے یہ بچی لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی میرے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے کے جا، جو گیا وہ واپس نہیں آئے۔ یہ ہے بچی۔ اسماعیل ایڑیاں رگڑیں، زمزم نمودار ہو جائے، زمزم پیدا ہو جائے تو کیا ہے؟ بعید ہے کوئی یہ بات کہ حسین ٹھوکر مارے اور کربلا میں چشمہ جاری ہو جائے؟ لیکن نہیں عزیزو، کیونکہ علی اصغر نے پانی نہیں پیا لہذا سکینہ بھی پانی نہیں پیے گی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا سکینہ نے کہ بابا اب آج کے بعد، اس وقت کے بعد سکینہ کسی سے پانی نہیں مانگے گی۔ اور ایسا ہوا بھی، ایسا ہی ہوا۔ شام غریبہ میں جب تھک ہار کے بچے غش میں چلے گئے، سکینہ بھی غش میں چلی گئی۔ آپ کہہ لیجئے کہ سو گئی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سو نہیں سکتی سکینہ، غش میں چلی گئی۔ جب غش میں چلی گئی اور زوجہ حر فاقہ شکنی کا سامان لے کر آئی ہے، زینب نے بڑی حسرت سے پانی کو دیکھا۔ یہی پانی جس کے لیے میرے شیر عباس کے بازو قلم ہو گئے، یہی پانی، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی موجیں مارتا ہوا بہ رہا ہے سامنے، اس کے لیے میرے 18 بھائی 18 چاند خاک و خون میں غلطہ کر دیے گئے، اس بچی کا شانہ پہلے ہلایا تھا۔ سکینہ اٹھو، پانی آ گیا۔ گھبرا کے کہتی ہے بچی کیا میرا چچا آ گیا، امو جان آ گئے، میرا چچا عباس آ گیا؟ نہیں میری بچی نہیں، تیرا چچا نہیں آیا۔ یہ زوجہ حرفا کا شکنی کا سامان لائی، پانی کو دیکھا، پی لے بیچ، دیکھا، پوچھا پھپھی اماں سب نے پانی پی لیا؟ نہیں میری بچی ابھی کسی نے نہیں پیا۔ تو پھر پہلے میں کیوں؟ بیٹا اس لیے کہ تو چھوٹی ہے، پہلا چھوٹوں کا۔ بچی نے یہ جملہ سنا اور پانی کا کوزہ لے کے دوڑی قتل گاہ کی طرف۔ پیچھے پیچھے ثانیہ زہرا میری بچی سکینہ کس طرف جاتی ہے؟ تو ابھی تو آپ نے کہا پھپھی اماں کے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلا حق اس کا ہے۔
میرا بھائی علی اصغر بھی تو پیاسا گیا. یہ ہے سکینہ کا تعارف، یہ ہے سکینہ. میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ پھر آپ تسلسل کے لیے عرض کر دوں کہ یہاں تک روایت ہے کہ جب یزید کے دربار میں پہنچے ہیں تو ایک رسی میں یہ سب اسیر بندھے ہوئے تھے. اب ان میں کوئی بڑے سن و سال کا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بچہ ہے، تو کسی کی کمر تھی، کسی کا بازو تھا، کسی کا گلا تھا، ایک رسی میں باندھا تھا. اور سکینہ کا گلا رسی کے حصے میں آیا تھا. اور یہ رسی کہاں سے بندھی رہی مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب یہ رسی کھولی گئی ہے دربار یزید میں تو بچی نے تڑپ کر اپنے ہاتھ اپنی گردن پہ رکھ لیے. کیوں؟ رسی کے کھلتے ہی زخموں کے منہ کھل گئے تھے. اتنی اذیت میں تھی یہ بچی کہ اس نے گردن پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے، اس تکلیف کو محسوس کر. یہ ہے وہ بچی جس کے لیے تشت طلا سے سر حسین اٹھ کر آغوش سکینہ میں آ گیا تھا. یہ ہے وہ سکینہ. پس زندان کے شب و روز اور سکینہ کا گریہ، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر روز مجلس ہے، ہر روز ماتم. ایک حد تک جب بچی تھک جاتی ہے تو غش میں چلی جاتی ہے، روتے روتے بے ہوش ہو جاتی. اسی کو آپ کہہ لیجئے کہ بچی کچھ دیر کے لیے نیند میں چلی گئی، کچھ دیر کے لیے بچی سو گئی، اسی کو آپ یوں کہہ لیجئے. لیکن میں نے عرض کیا کہ بچی کو نیند نہیں آتی کیونکہ بچی صرف بابا کے سینے پہ سونے کی عادی. بس وہ شب آئی جس کا وعدہ ہے سکینہ اور حسین کا، جس کا وعدہ ہے سکینہ سے. وہی کیفیت ہے. سورج ڈھلا، شام ہوئی، بچی گریہ کرتے 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 آخر غش میں چلی گئی. جب بچی غش میں جاتی تھی زینب کو تھوڑی دیر کے لیے اطمینان ہو جاتا تھا کہ میری بچی اب کچھ دیر کے لیے سکون سے ہو. لیکن آج رات ایسا نہیں ہوا. کچھ ہی دیر میں سکینہ کی آنکھ کھلی اور پہلے سے زیادہ گریہ کر رہی ہے بچی، پہلے سے زیادہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے. بابا کو یاد کر کر کے رو رہی ہے، بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہو. ماں نے آغوش میں لیا، سینے سے لپٹا لیا، میری بچی سکینہ خاموش ہو جا. بچی کہتی ہے اماں کیسے خاموش ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے. پھوپھی نے جناب ام رباب کی آغوش سے لے لیا، ثانیہ زہرا نے اپنے کلیجے سے لگائے. میری بچی تیرے بین سن کر کلیجہ پھٹا جاتا ہے، بس خاموش ہو جا. بچی کہتی ہے پھوپھی اماں ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بے قرار ہیں، ہمیں بھی چین نہیں آتا، جلدی سے ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی نے لیا، سید سجاد تسلی دیتے ہیں. جانتے سکینہ بھائی سے کیا کہتی ہے؟ بھیا بس کچھ دیر کے لیے بابا کا سر منگوا دو، پھر نہیں رہوں گی. سکینہ وعدہ کرتی ہے پھر نہیں روئے گی، ایک بار بابا سے ملوا دو. کیا کرے سید سجاد اپنی بہن کی اس کیفیت کو دیکھ کر. جب یہ شور گریہ بلند ہوا، محل میں رہنے والوں کی نیندیں خراب ہوئی، داروغ زندان کو بھیجا گیا احوال پرسی کے لیے. گریہ ازاری کا سبب پوچھا گیا. سید سجاد آگے بڑھ کر کہتے بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، بس کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، یہ خاموش ہو جائے گی، یہ گریہ ازاری کی صدائیں ختم ہو جائیں گی. کچھ دیر کے لیے بابا کا سر. آج اپنے بابا کو یاد کر کے بہت زیادہ رو رہی ہے. پیغام پہنچایا گیا. پس اس خیال سے کہ شور گریہ ختم ہو، کم ہو، حکم دیا گیا کہ سر حسین پہنچا دو زندان میں. سر حسین لایا گیا، سید سجاد کو دیا گیا، آغوش میں لیا، رخساروں پہ رخسار رکھے. سید سجاد نے آنسو کا نذرانہ دیا، بابا کو سلام کیا، پھر اپنی چھوٹی سی بہن کو آواز دی سکینہ یہ لے بابا کا سر آ گیا، تیرے بابا آ گئے.
اب خاموش ہو جا. پس سکینہ دوڑی دوڑی آئی, بابا کے سر کو بھائی سے لیا, اپنی آغوش میں, اپنی گود میں سر کو لے کے بیٹھ گئی زمین پہ, منہ پہ منہ رکھ دیا. بہن کر رہی ہے چلا چلا کر, بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ لائے کیوں تھے؟ بابا چھوڑ کر ہی جانا تھا تو سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ کی بچی سکینہ عصر عاشور سے لے کر اب تک سو نہیں سکی ہے. بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا بابا مجھے نیند آ رہی ہے, بابا مجھے آپ کا سینہ چاہیے. جب میں تڑپ کر آپ کو پکارتی تھی شمر ملعون تماچے مارتا تھا, بڑی بے دردی سے میرے کانوں سے گوشوارے کھینچے گئے. بس بچی کے یہ بین, بیویوں میں ماتم بھی ہے, شور گریہ بھی ہے. اچانک سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئی, آواز بھی بند. جیسے ہی سکینہ کی آواز بند ہوئی, آنکھیں بند ہوئی, ماں کے دل کو قرار آ گیا, میری بچی سو گئی. زینب کو اطمینان ہو گیا, میری سکینہ سو گئی. سب حرم قید میں جتنی بیویاں ہیں سب کو سکون مل گیا کہ اب سکینہ چین سے سو گئی بابا کا سر پا کے. بس ایک فرد ہے زندان میں, سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی, آواز بند ہوئی. سید سجاد کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ادھر یہ کلمہ جاری کیا, ادھر گھبرا کے زینب کہتی ہے میرے بیٹے اے سید سجاد یہ کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا ہے؟ ابھی تو میری بچی سوئی ہے, ابھی تو میری بچی کی آنکھ لگی ہے. سید سجاد کہتے ہاں پھوپھی اماں, ہاں میری بہن سو گئی, مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی. کیا کرے سید سجاد؟ اسی زندان میں قبر بنائی اپنے ہاتھوں سے, اسی پیراہن میں اپنی بہن کو دفنا دیا. بیویوں نے آنسوؤں سے تر کیا قبر سکینہ کو. آزاد ہو گئے قیدی, گھر مل گیا ماتم کرنے کے لیے. 3 شب و روز ماتم ہوتا رہا. اس کے بعد مدینے جانے کی باری آئی, ناخوں پہ اماریاں رکھ دی گئی, سوار ہونے کی باری آئی. زینب نے دیکھا ام رباب نہیں ہے, دیکھا ام رباب نہیں ہے, بلایا سید سجاد کو, بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد فرماتے ہیں آئیے میرے پیچھے پیچھے. آگے آگے سید سجاد, پیچھے پیچھے سب بیویاں. کچھ دور چل کر زینب نے کہا بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو. کوئی جواب نہیں دیا سید سجاد نے. پہنچے زندان کے قریب, دروازہ کھولا, اندر داخل ہو گئے. اب بیویاں جو داخل ہوئی تو کیا منظر دیکھا تھا؟ ام رباب سکینہ کی قبر پہ گری ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, بیان کر رہی ہے, چہرہ سر پٹک پٹک کر اے میری بچی سکینہ تو نے سنا ہم آزاد کر دیے گئے. ارے تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی, تو نے سنا ہم مدینے جا رہے ہیں. ارے میں تیرے بغیر کیسے مدینے چلی جاؤں؟ ہماریاں تیار ہیں, تجھے اس تاریک زندان میں تنہا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ اور اگر مدینے میں کسی نے پوچھ لیا کہ میری بہن کو کہاں چھوڑا ہے, ام رباب کیا جواب دے گی؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون بار الہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس مختصر سی دعا کرتا ہوں، بار الہ تمام حاضرین و غائبین مومن و مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو شکست فاش سے دوچار کر دے. اور کل کا اعلان ضروری سمجھتا ہوں کہ کل سے پھر خمسہ مجالس ہے انشاءاللہ. بابل فاؤنڈیشن آپ کے سامنے جتنے بھی علماء لاتی رہی، کل سے بھی آپ علمی مجالس مولانا رضا جعفری صاحب کراچی سے تشریف لائیں گے. تو ان کے ظاہر ہے کہ پہلی بار لاہور آ رہے ہیں اور دوسرے کو بھی جاتے رہیں، تو آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی وقت پہ، یہ مقررہ وقت ہے، آئیں گے اور انشاءاللہ علم سے ان کے فیض حاصل کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اپنے تمام مرحومین کے لیے، کلیم جعفری صاحب کے مرحومین کے لیے، ہمارے برادر عزیز حسین جعفر زیدی صاحب کی والدہ کو شامل کر کے، تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیں.